أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين پھر آپ کا رب جن لوگوں نے ناواقفیت سے کوئی گناہ کیا پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور نیک کام کیے، بے شک آپ کا رب اس کے بعد ضرور بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک ابراہیم اپنی ذات میں ایک امت تھے، اللہ کے اطاعت گزار، باطل سے مجتنب اور مشرکین میں سے نہ تھے، اس کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اللہ نے ان کو منتخب کر لیا اور ان کو سیدھے راستے کی ہدایت دی، اور ہم نے ان کو دنیا میں اچھائی عطا فرمائی اور وہ آخرت میں بھی نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ پھر ہم نے آپ کی طرف یہ وحی کی کہ آپ ملت ابراہیم کی پیروی کریں جو باطل سے مجتنب تھے اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ ہفتہ کا دن تو صرف ان لوگوں پر لازم کیا گیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا، اور بے شک آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن ان چیزوں کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تلاوت کردہ پہلی آیت کریمہ میں موٹا سا عنوان جو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وہ یہ ہے، جو لوگ نادانی کی بنیاد پر گناہ کر چکتے ہیں پھر توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں بخش دیتا ہے۔ یہ ایک لب لباب ہے پہلی آیت کا جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ قابل بحث دو چیزیں ہیں اور قابل ذکر دو چیزیں ہیں جو ہم نے اس آیت میں سیکھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ نمبر ایک، الفاظ میں غور کیجیے، پھر جن لوگوں نے گناہ کیا جہالت کے سبب، نہ جاننے کے سبب، نادانی کے سبب، اس جملے کو ہم دو طریقے سے سمجھنے کا اہتمام کریں گے۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص گناہ کرتا ہے لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا کہ جو میں کر رہا ہوں یہ گناہ ہے، اپنی طرف سے وہ کوئی اچھا اقدام کرنا چاہتا ہے، اپنی طرف سے کوئی وہ مثبت پہلو نکالنا چاہتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ چیز گناہ ہوتی ہے۔ ایک یہ پہلو ہے، اس کی مثال لینا چاہو تو میں آپ کو یوں عرض کیے دوں گا، ایک صاحب 5 وقت کی نماز گھر میں ادا کریں اور ان سے پوچھا جائے کہ آپ نماز گھر میں کیوں ادا کرتے ہو؟ جب میں یہ جملے بول رہا تھا تو ایک اور مثال میرے ذہن میں آ گئی، میں آپ کو بتا ہی دوں گا۔ آپ نماز گھر میں کیوں ادا کرتے ہو؟
کہنے لگے جی میں گھر میں اس لیے نماز ادا کرتا ہوں تاکہ نماز میری اچھی ہو جائے اور کامل ہو جائے، ہماری مسجد کے مولانا اچھے نہیں ہیں۔ اب یہ اپنی طرف سے انہوں نے اقدام کیا خیر کا کہ نماز گھر میں ادا کروں گا، مسجد کے مولانا اچھے نہیں ہیں، نماز کو اچھا کرنے کی خاطر انہوں نے گھر میں ادا کیا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ جماعت میں شامل ہونا کہ اتنی بڑی نیکی ہے، اتنی بڑی نیکی ہے اور اتنی بڑی نیکی ہے کہ حدیث کے الفاظ سنیے۔ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز کی پہلی صف میں اور دوسری صف میں اور تیسری صف میں کھڑا ہو جاتا ہے آ کر جماعت میں، اللہ اور اس کے فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں۔ اب یہ بہت کمال درجے کی نیکی تھی، لیکن آپ نے محسوس کیا کہ بندے نے اپنی نماز کو کامل کرنے کے ارادے سے اس کمال درجے کی نیکی کو چھوڑ دیا۔ جب اس نیکی کو چھوڑا، جیسے اس نیکی کا کرنا کمال ہے مسجد میں جماعت میں آنا، ایسے ہی اگر جماعت کو چھوڑ دیا جائے تو گناہ کتنا ہے، رحمت للعالمین ہونے کے باوجود۔ نبی پاک کیا ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگ جماعت میں نہیں آئے میرا دل کرتا ہے کہ لکڑیاں اکٹھی کر کے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ کس قدر بڑا گناہ ہوا۔ تو آپ نے محسوس کیا کہ بعض اوقات بندہ گناہ کرتا ہے اور اسے پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے گناہ کیا ہے، غلطی کر رہا ہوتا ہے لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا کہ میں غلطی کر رہا ہوں۔ یہ ذرا اتنا سیٹ اپ محفوظ کر لیجئے تاکہ ہم گفتگو کے دوسرے مرحلے کی طرف بڑھ جائیں۔ آیت میں پھر غور کیجئے، وہ لوگ جو گناہ کر چکتے ہیں جہالت کے سبب سے۔ اب ذرا اس کو میں کسی اور سٹائل سے آپ کے سامنے کہنے لگا ہوں۔ بے جہالت کے سبب سے کوئی بندہ کیسے گناہ کرتا ہے؟ نالائق سے نالائق آدمی بھی ہو تو وہ جانتا ہے کہ شراب پینا گناہ ہے، تو جب وہ شراب پی رہا ہے تو اسے علم ہے کہ یہ گناہ ہے، تو یہ گناہ جہالت کے سبب سے تو نہ ہوا، وہ تو جان رہا ہے کہ یہ گناہ ہے۔ میرا خیال ہے آپ سمجھے بات۔ ایک اور مثال لے لیجئے، ایک صاحب ہیں وہ چوری کرنا چاہتے ہیں، چوری انہوں نے کر لی، تو ہر کم علم سے کم علم آدمی کو بھی پتا ہے کہ چوری کرنا گناہ ہے، تو جب انہوں نے چوری کر لی، گناہ کر لیا، تو ان سے گناہ ہوا، لیکن یہ جہالت اور نادانی کی وجہ سے تو نہیں، بلکہ وہ جان رہا ہے کہ چوری کرنا گناہ ہے۔ میں نے انداز بدلا ہے تو محسوس کیا کہ اب اس آیت کا معنی کیا ہوگا۔ رب کائنات کا یہ فرمانا کہ کچھ لوگ گناہ کر لیتے ہیں لیکن انہیں پتہ نہیں ہوتا، حالانکہ پتہ تو ہوتا ہے، جہالت کا معنی پتہ نہیں ہوتا لیکن انہیں پتہ تو ہوتا ہے۔ اس پر ائمہ تفسیر نے ارشاد فرمایا، ایک ہوتا ہے کام، ایک ہوتا ہے اس کا نتیجہ، ایک ہوتا ہے کام اور ایک ہوتا ہے اس کا نتیجہ۔ نہیں سمجھے تو میں ابھی آپ کے سامنے مثال پیش کیے دیتا ہوں۔ بھئی آپ وضو کرتے ہو، یہ ایک کام ہے، اس کا نتیجہ بتاؤں؟ نتیجہ ابھی ظاہر ہونے والا نہیں ہے۔ نتیجہ میرے حضور نے یوں ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میں اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ حضور کیسے؟ فرمایا کہ جہاں جہاں وضو کا پانی لگتا تھا وہاں اللہ کا نور چمکے گا۔ محسوس کیا، ایک ہے کام اور ایک ہے اس کا نتیجہ۔ آج کام کیا اور کسی زمانے میں اس کا نتیجہ ظاہر ہوگا۔ ایسے ہی جیسے اچھے کام کا ایک نتیجہ ہوتا ہے، ایسے ہی میرے بھائی برے کام کا بھی ایک نتیجہ ہوتا ہے۔ مثال سن لیجئے تاکہ ہم پہلی آیت کمپلیٹ کر پائیں۔ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا۔ رب کائنات نے فرمایا، جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں تو وہ پیٹ میں آگ ڈال رہے ہیں۔ بھئی وہ روٹی کھا رہے ہیں، آگ تو نہیں ڈال رہے۔ فرمایا کہ وہ آگ کھا رہے ہیں۔ جاننا چاہیے یتیم کا مال کھانا یہ عمل ہے ایک، اور لگے ہاتھوں قیامت کے بعد جو ملنا ہے وہ نتیجہ دوزخ کی آگ ہے۔ ایک ہی آیت میں اللہ نے دونوں باتیں ارشاد فرما دیں۔ جو آج یتیم کا مال کھا رہے ہیں، سمجھ جاؤ کہ آنے والے کل جب قیامت ہوگی تو وہ مال جو کھا چکے تھے وہ آگ بن جائے گی دوزخ کی۔ اب آئیے میں جو بات کہنے لگا، دو مثالیں کافی ہیں میرے عنوان کو واضح کرنے کے لیے۔ تو ہم سیکھنا یہ چاہتے تھے، رب کائنات نے فرمایا وہ لوگ جو نہ جاننے پر گناہ کر لیں، تو میں نے کہا کہ ہمیں تو ہر گناہ کا پتہ ہے، تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے یہ گناہ کیا لیکن نہ جانتے ہوئے نادانی میں یہ گناہ کیا؟ تو جانیے، ایک ہے عمل، ایک ہے اس کا نتیجہ۔ تو رب کائنات نے اس آیت میں نتیجے کی طرف اشارہ کیا، یعنی یہ سمجھایا جس نے زنا کیا لیکن وہ اس کا انجام نہیں نہ جانتا تھا، جس نے چوری کی اور اس کا انجام جو نہیں نہ جانتا تھا، جس نے غیر کا مال کھایا اور اس کا وہ جو انجام نہیں نہ جانتا تھا، تو یہ تصویر ہے جو یہاں ارشاد فرمائی جا رہی ہے۔ اب آئیے میں سبق کو کلوز کروں اور نتیجہ نمبر 1 آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ گناہ بھلے ہو جائے یوں کہ بندے کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ گناہ ہے، جیسے میں نے تصویر نمبر 1 پیش کی، اور گناہ ہو جائے بھلے یوں
کہ بندے کو یہ تو پتا ہے کہ یہ گناہ ہے لیکن اس کا نتیجہ پتا نہیں تھا. بھلے یہ والا گناہ ہو کہ گناہ کے ہونے کا ہی پتہ نہیں، بھلے یہ والا گناہ ہو کہ گناہ تو ہے لیکن اس کے نتیجے کا پتہ نہیں. رب کائنات نے کہا ایمان والو یہ گناہ ہو گیا ہے تو بھی، یہ گناہ ہو گیا ہے تو بھی، آؤ نا ہاتھ باندھو اور اپنی اصلاح کر لو، اللہ آج بھی معاف کر دینا چاہتا ہے. ان ربک من بعدها لغفور الرحیم. اس کے بعد جب توبہ ہو جائے اور اصلاح ہو جائے، یہ شرط ہمیشہ ساتھ ہوتی ہے. صرف توبہ ہاتھ باندھ لینا، توبہ 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 توبہ، میرے بھائی یہ توبہ نہیں ہے. الفاظ دیکھیے، من بعد ذلك واصلحوا، جس نے توبہ کی اور آئندہ ٹھیک رہا، اپنی اصلاح کر لی. من بعد ذلك، اس کے بعد اللہ بخشنے والا ہے، اس کے بعد اللہ بخشنے والا ہے. ان ربک من بعدها لغفور الرحیم. تو آج کی پہلی آیت میں ہم نے یہ سیکھا کہ اللہ پاک کی رحمت نے ہمیں آواز ماری ہے. چند لفظوں میں ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کی رحمت نے ہمیں آواز ماری ہے. اگر تو تم کچھ ایسے کام کر رہے ہو کہ ہیں وہ گناہ اور تمہیں پتہ ہی نہیں، تو آ جاؤ معافی مانگو، اللہ تمہیں وہ بھی معاف کر دے گا. اور اگر تم سے گناہ ہوئے، تمہیں پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے لیکن تم اس کا انجام نہیں جانتے تھے، تو آؤ ان کی بھی معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ تمہیں وہ بھی معاف فرما دے گا. ان ابراہیم کان امتن، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 9 خوبیاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی. ان 9 خوبیوں میں سے 5 کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے تھا اور 4 کا تعلق اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا. یعنی 5 کہا جا سکتا ہے کہ 5 چیزیں وہ تھیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات سے پیدا ہونے والی تھیں، محنتیں تھیں، مشقتیں تھیں، عبادتیں تھیں، اور 4 چیزیں وہ تھیں جو اللہ کی طرف سے بطور انعام ان پر برسنے والی تھیں. تو یہ 5 اور وہ 4 ملا کر 9 ہوئی. ان 9 باتوں میں ہمارے لیے بہت سارے اسباق موجود ہیں. ایک بار ویسے میں اجمالاً آپ کو بتا دوں تاکہ مختصر طریقے سے سبق ہمارے ذہن میں آ جائے. رب کائنات نے فرمایا جو میرے ابراہیم تھے وہ پوری امت تھے. زبردست کلام ہے، سمجھنے کے لائق ہے. ایک بندہ پوری امت کیسے ہو سکتا ہے؟ سیکھنا چاہو تو یقین جانو قرآن حکیم میں بڑے راز ہیں، بڑے راز ہیں. میں ابراہیم علیہ السلام امت تھے پوری، اور فرمایا کہ وہ قانت تھے، اور فرمایا کہ وہ حنیف تھے، اور فرمایا کہ وہ مشرک تو تھے ہی نہیں، اور فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے، اور فرمایا کہ پھر یہ 5 ہو گئیں ادھر سے. فرمایا کہ اجتباہ، اللہ نے بھی انہیں منتخب فرما لیا تھا، اللہ نے بھی ہدایت کا نور ان کی جھولی میں ڈال دیا تھا، اور اللہ نے انہیں دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما دی تھی، اور آخرت میں تو وہ اچھے ہیں ہی ہیں. یہ 9 باتیں مکمل ہوئیں. آئیے ہم ان 9 باتوں کو سمجھنے کا اہتمام کرتے ہیں. کچھ مسلک کے عنوانات بھی ہیں، کچھ تربیت کے عنوانات بھی ہیں. تو آج ہم کوشش کریں گے کہ یہ 9 کے 9 عنوان مختصر باغتے باغتے سمجھنے کا اہتمام کریں. تو آئیے، ارشاد گرامی ہوا ان ابراہیم کان امتن، حضرت ابراہیم علیہ السلام امت تھے. اس پر ائمہ تفسیر نے لگ بھگ 5 یا 6 اقوال نقل فرمائی کہ ابراہیم علیہ السلام کو امت کیوں کہا گیا. میں پہلا قول اور پھر صرف دوسرا قول ہی آپ کی خدمت میں بیان کر پاؤں گا، اور میں سمجھوں گا کہ اس نشست اور مجلس کے مناسب حال کلام پورا ہو گیا. 6 میں سے 2 باتیں ہم سمجھنا چاہیں گے. ابراہیم علیہ السلام امت تھے. آئیے پہلے ذرا مسلک کا پہلو ہم سیکھنے کا اہتمام کریں. ائمہ تفسیر نے فرمایا کہ امت ہونے کا معنی یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی امت ایک طرف، ابراہیم علیہ السلام ایک طرف، پوری امت مل کر جتنی عبادت کرتی تھی ابراہیم اکیلے ہی اتنی عبادت کرتے تھے. کوانٹٹی بیان ہوئی، مقدار بیان ہوئی. ابراہیم علیہ السلام شب خیز تھے، سجدہ ریز تھے، رکوع میں جانے والے تھے، قیام کرنے والے تھے، سخاوت کرنے والے تھے، مہمان نواز تھے. الغرض بندگی کے جتنی جہتیں پوری امت مل کر کرتی تھی تو بندگی کی اتنی ہی جہتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی کیا کرتے تھے. تو قرآن نے بجا کہا نا، تھے وہ اکیلے لیکن کام پوری امت جتنا اکیلے ہی کر رہے تھے. یوں کہا جا سکتا ہے کہ وہ انعام، عبادت کرنے پر وہ انعام جو پوری امت پر مل کر برستا اور پھر بٹ جاتا اور ان میں تقسیم ہو جاتا، جتنا پوری امت کو ملتا ان سے زیادہ اکیلے ابراہیم علیہ السلام کو ملا کرتا تھا. اللہ کے دربار سے ابراہیم علیہ السلام کو ملا کرتا تھا. آپ کو محسوس ہو گیا کہ ابراہیم علیہ السلام بہت عبادت کیا کرتے تھے، بہت عبادت کیا کرتے تھے. قرآن حکیم نے ان کی عبادت کی گواہی کے لیے جو لفظ منتخب کیا ہے، میں یہ پوری امت تھے، یہ اکیلے ہی پوری امت تھے. یہ تصویر کتنی خوبصورت ہے، کتنی اونچی ہے، کتنی بلند و بالا ہے کہ اللہ
کسی کی بندگی کے بارے میں گواہی قائم کرے اور فرمائے کہ میں رب کہہ رہا ہوں، یہ اکیلا ہی پوری امت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، میرا پیارا ابراہیم اکیلا ہی یہ پوری امت ہے، کتنی عظیم گواہی ہے۔ لیکن اس کے بعد جب میں سرکار دو عالم کی تصویر آپ کے سامنے لاؤں گا، جب میں سرکار دو عالم کی تصویر آپ کے سامنے لاؤں گا تو آپ کا ایمان مچل جائے گا۔ قرآن حکیم نے یہ تو کہا کہ ابراہیم علیہ السلام پوری امت تھے، مانا چلو ذہن میں کر لیجئے، پوری امت مل کر جتنی عبادت کرتی تھی ابراہیم علیہ السلام اتنی اکیلے ہی کیا کرتے تھے۔ جتنی بھی کرتے تھے، جتنی بھی کرتے تھے اور جتنی بھی کرتے تھے، تعریف ہوئی، بڑی تعریف ہوئی اور بڑی تعریف ہوئی۔ پھر سمجھیے جتنی بھی وہ عبادت کرتے تھے ابھی وہ مقام نہیں آیا تھا کہ رب کائنات فرمانے لگ جائے ابراہیم پیارے بس کرو، کچھ کم کر دو، بڑی ہو گئی ہے۔ جتنی بھی کرتے تھے نا وہ مقام ابھی بہت دور تھا، بہت عبادت کرتے تھے۔ قرآن حکیم نے گواہی قائم کی، پوری امت ایک طرف، ابراہیم پیارے ایک طرف، لیکن جتنی بھی کرتے تھے بڑی اونچی تھی۔ لیکن ایک مقام اور بھی تھا ابھی کہ جہاں پہنچ کر اگر اس مقام پر کوئی پہنچ جائے نا تو رب بھی کہنے لگ جاتا ہے بس کرو، بڑی ہو گئی ہے۔ لیکن ابھی تک ابراہیم پیارے اس مقام پر نہیں پہنچے تھے۔ اگر اس مقام پر کوئی پہنچا ہے تو سورۃ مزمل کے الفاظ پڑھ لیجئے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، بابو پیارے راتوں کو کھڑا ہوا کرے لیکن کچھ کم کر دے، بڑا ہو گیا ہے آپ کا، بڑے قیام ہو گئے ہیں۔ سیدہ عائشہ کیا وہی قائم فرماتی ہیں، اتنا لمبا قیام، اتنا لمبا قیام کہ مبارک پاؤں میں ورم آ جائیں۔ رب کائنات نے کہا کہ محبوب اس لیے تو پھر نہیں نا، کم کریں کچھ، قم اللیل الا قلیلا، کچھ کم کریں۔ بلکہ ایک دن تو میں کہوں گا شک واقعہ ہو گیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے آج تو شک ہی واقعہ ہو گیا۔ کیا ہوا تھا؟ رسول پاک علیہ السلام سجدے میں پڑے تو پھر پڑے ہی رہے، اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا سجدہ۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ مجھے شک سا پڑ گیا کہ کہیں رسول اللہ، مانا سمجھ آ گیا، کہیں رسول اللہ اللہ کے پاس تو نہیں چلے گئے۔ فرماتی ہے میں لیٹی لیٹی، آپ لیٹی ہوتی تھی، حضور کی تو کیا شان ہے، جب اٹھ پڑتے تھے تو اس وقت آپ بھی لیٹی ہوتی تھی۔ آپ خود فرماتی ہیں حضور کے تہجد کی کیفیت کہ حضور قیام میں ہوتے تو میں آپ کے سامنے لیٹی رہتی، جب حضور رکوع میں آتے تب بھی میں لیٹی رہتی، جب حضور سجدے میں آتے تو مجھے ہاتھ کا اشارہ لگاتے تو میں آگے سے سمٹ جاتی، تو حضور سجدہ فرماتے، سجدہ کر کے اٹھ جاتے تو میں پھر سیدھی لیٹ جاتی۔ اب خود ارشاد فرماتی ہیں تو حضور نمازیں نمازیں نمازیں، عائشہ محترمہ لیٹی رہتی ہیں، پاس فرماتی ہیں آج حضور نے سجدہ کیا اتنا لمبا اتنا لمبا اتنا لمبا اتنا لمبا۔ میں نے کہا ہے کہیں یہ اللہ کے پاس تو نہیں چلے گئے میرے آقا؟ میں نے ذرا ہاتھ بڑھا کر پاؤں کو ذرا چھوا تو رسول پاک علیہ السلام نے بھی پاؤں کو ہلا دیا۔ مطلب یہ تھا کہ وہ نہیں جو تو کہہ رہی ہے، میں ادھر ہی ہوں۔ حضور نے بھی اپنا پاؤں مبارک ہلا دیا۔ لیکن جو دو گواہیاں میں نے قائم کی، اتنے لمبے قیام کہ پاؤں مبارک میں ورم آ جائے، اتنا لمبا سجدہ کہ دیکھنے والا سمجھے کہ کہیں اللہ کو پیارے تو نہیں ہو گئے ہیں۔ اب ایسے میں ایک تصویر ابراہیم پیارے کی ہے، میں پوری امت مل جائے تو عبادت اکیلے، اور ادھر رسول پاک علیہ السلام کی تصویر ہے کہ جس کی عبادت کی جانی چاہیے وہ خالق، وہ معبود خود کہہ رہا ہے محبوب پیارے کچھ کم کر دیجئے، بہت ہو گئی ہے آپ کی عبادت، کچھ کم کر دیجئے۔ نتیجہ پھر سمجھ آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی عبادت پوری امت سے زیادہ، لیکن ابھی وہ مقام نہیں تھا کہ اللہ کہے کم کر دیں۔ تو جب رسول اللہ اس مقام پر پہنچے کہ رب بھی فرمائے کہ کم کر دیں تو سمجھ آئی نا کہ رسول اللہ کی عبادت ابراہیم سے بھی زیادہ۔ نتیجہ سامنے آنے والا ہے، پہلے تین باتیں تو سمجھیے، نتیجہ سامنے آنے والا ہے۔ پوری امت عبادت کرے تو ابراہیم کی ان سے زیادہ، اور لیکن اس سے بھی اوپر مقام ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام نہیں بلکہ رسول اللہ فائز ہوئے کہ اتنی زیادہ عبادت، اتنی زیادہ عبادت کہ رب کائنات فرمائے بس کر دیجئے، کچھ کم کر دیجئے۔ تو رسول اللہ پھر ابراہیم علیہ السلام سے بھی عبادت میں وہ اس مقام پر ہوئے نا، تو نتیجہ سمجھیے جب پوری امت مل کر ابراہیم کے برابر نہیں تو جو مقام ابراہیم علیہ السلام سے بھی اوپر کا مقام ہے تو پوری امت مل کر حضور کے برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ پوری امت کے اولیاء بھی مل جائیں تو پوری امت مل جائے تو مل کر بھی رسول اللہ کے برابر نہیں، مل کر بھی رسول اللہ کے برابر نہیں۔ اب وہ فتوے کا غلط ہونا آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ بعض اوقات امتی نبی سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان ابراہیم کان امتا، ابراہیم علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ آپ پوری امت ہیں۔ ابھی تو میں نے ایک طرف سے بات کی ہے،
اگر میں رسول پاک علیہ السلام کی حدیث پاک کا وہ انداز آپ کے سامنے لاؤں تو طبیعت آپ کی باغ باغ ہو جائے گی. مثلا یہ دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد نہیں فرمایا؟ ایک بندہ تو نماز پڑھنے جا رہا ہے، نماز پڑھ کے آ گیا، اسے اجر ہو گیا. آتے ہوئے یا جاتے ہوئے اس نے دوسرے سے کہا یار نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، پڑھ لے، تو اس کے کہنے پر وہ بھی اٹھ کر چلا گیا. یہ اپنی پڑھ کر فارغ ہو گیا، اپنا اجر پا گیا. لیکن اس نے جس کو کہا وہ اٹھا، مسجد میں گیا، نماز پڑھی، اسے اپنا اجر ہو گیا. حضور نے فرمایا جتنا اسے ہوا ہے نا اتنا ہی اللہ نے ایک بار پھر اس کہنے والے کو بھی عطا فرما دیا. حدیث پاک ہے، میں متن تلاوت کر دیتا ہوں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی ترغیب دلانے والا، نیکی کی بات کرنے والا اجر پانے میں ویسے ہی ہوتا ہے جیسے وہ خود نیکی کرنے والا ہوتا ہے. بھائی اس کو ہم 2-3 مثالوں کی روشنی میں سمجھنے کا اہتمام کرتے ہیں. میرا نہ کہیے گا، آپ اپنا نہ کہیے گا. ہم نے جو اپنی اپنی عبادت کرنی ہے وہ اجر تو اللہ پاک نے اپنی مہربانیوں سے ہمیں دینا ہی دینا ہے. لیکن ہم نے بات کو آگے بڑھایا. میں نے آپ سے کہا اٹھیے جی آج آپ 100 بار درود و سلام پڑھیے. آپ نے پڑھا، جتنا اجر آپ کو ہوا میرے کہنے کی وجہ سے اتنا ہی فری کھاتے میں مجھے بھی ہوا. میں نے آپ سے کہا آج 2 سپارے پڑھیے، آپ نے 2 سپارے پڑھ لیے، تو جتنا اجر آپ کو 2 سپارے پڑھنے پر ہوا حضور نے فرمایا کہ بتانے والے کو اتنا ہی اللہ پاک عطا فرماتا ہے. آپ نے بچوں کو اٹھایا، بچوں نماز پڑھو. آپ نے بیگم کو اٹھایا، بیگم نماز پڑھیے. انہوں نے اٹھ کر نماز پڑھی، تو جتنا اجر ان کو ہوا تو صرف کہنے پر اور بولنے پر اور بتانے پر اتنا ہی اجر آپ کو بھی ساتھ ہو گیا. اسی لیے تو میرے حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ مذہب کا کام کرنا سب کی ذمہ داری ہے. مذہب کا کام کرنا صرف مولویوں کی ذمہ داری نہیں، علماء کی ذمہ داری نہیں، خطیب کی ذمہ داری نہیں. حضور فرمایا کرتے تھے مذہب کا کام کرنا سب کی ذمہ داری ہے. کئی اصحاب علم سوچ میں پڑ گئے ہوں گے کہ حضور نے یہ متن کہاں ارشاد فرمایا ہے، آج تک ہم نے سنا نہیں ہے، آج تک ہم نے پڑھا نہیں ہے کہ مذہب کا کام کرنا ہر بندے کی ذمہ داری ہے. میں حدیث کے الفاظ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، جب میں بولوں گا تو معنی ذہن میں فوراً گونج جائے گا. رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیتن، اگر تمہارے پاس میری ایک بات بھی ہے تو اسے آگے پہنچایا کرو. اس سے ارادے وہی تھے میرے سرکار کے کہ ہر بندہ جب مثلا میں لائن بناتا ہوں، لائن اس نے ایک حدیث حضور کی اسے بتا دی، تو اس نے جب عمل کیا تو ثواب ہوا نا اسے، لیکن اتنا ہی ثواب اسے بھی تو ہوا. میں نے پہلے حدیث کہی، پھر اس نے جب آگے بتائی تو اگلے نے جو عمل کیا اسے بھی ثواب ہوا، کیونکہ وہ اس نے اس کے کہنے پر کیا تھا، اسے بھی ہوا، اور اس نے تو اس کے کہنے پر کیا تھا، اس کو پھر ہو گیا. پھر اس نے جب تیسرے بندے سے کہا، اس نے عمل کیا، اپنے عمل کا ثواب پا گیا. اس نے چونکہ اس کے کہنے پر کیا تھا، اسے پھر اجر ہوا. اس نے تو اس کے کہنے پر کیا تھا تو اس کو پھر اجر ہوا، اور اس نے تو اس کے کہنے پر کیا تھا، اس کو پھر اجر ہوا. اب حضور نے فرمایا کہ سارے میری باتیں آگے کیا کرو تاکہ قیامت کو نامہ اعمال کھلے نا تو ایک نماز کا نہیں لاکھوں نمازیں نکلیں. ایک سپارہ نہیں، ہزاروں سپارے نکلے. ایک درود و سلام نہیں، ہزاروں درود و سلام نکلے. بھائی اگر ناراض نہ ہو تو کوئی بری بات تو نہیں ہے. تمہارا ایک درس قرآن میں حاضری نہ نکلے، بلکہ آئے تم ایک بار ہو گئے، تمہارے کہنے پر 10 اور آئے ہوں گے، تو وہ 10 کی حاضری بھی تمہارے نامہ اعمال میں نکلے. تو یہ میں نے کہا کہ مذہب کا کام کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے. تو یہ میں نے کیا عنوان چھیڑ دیا. میں پلٹنا چاہتا ہوں پیچھے. جب حال یہ ہوا کہ ہر اگلے عمل کرنے والے کا اجر پہلے کو تو ہوگا کیونکہ اس نے بتایا تھا، تو پھر جان لیجئے پوری امت کو جو نماز کا حکم ارشاد ہوا واسطوں سے پہنچا. لیکن پیچھے جاؤ تو حکم تو سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا. مانا یہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا کہ اگر پوری امت نمازیں پڑھے، جو اجر ان کو ہونا ہے اکیلے وہ سارا ملا کر ایک بار پھر رسول اللہ کو بھی ہونا ہے. وہ کس میں ہمت ہے مقابلہ کرنے کی رسول اللہ سے؟ میرے آقا حضور کے تو نامہ اعمال مبارک میں ہر دن کھربوں نمازیں پہنچ رہی ہیں ان کے کہنے پر جو ہم نے پڑھی ہے. اب گنجا ہو گیا وہ فتویٰ. بس میں زیادہ سے زیادہ اتنی بے عزتی کر سکتا ہوں، کوئی غلط لفظ اس سے زیادہ میں نہیں بول سکتا، میرا محراب اور منبر اجازت نہیں دیتا. وہ فتویٰ گنجا ہو کر کے رہ گیا کہ امتی کبھی نبی سے آگے بڑھ جاتا ہے. نبی سے آگے بڑھنے کا تو برابر نہیں ہو سکتا ہے. امتی کی نماز اکیلے کی اسی کے نام پر ہے، حالانکہ ہر فجر میں حضور رحمت عالم کے نام لاکھوں فجریں پہنچ رہی ہیں. جیسے میں نے تفصیل آپ کی خدمت میں بیان کر دی ہے. یہ تھا وہ پہلو جو کہ مسلک کے ساتھ تعلق رکھتا تھا. ارشاد گرامی ہوا ان ابراہیم کان امتن، میرے پیارے ابراہیم پوری امت تھے. قانتن للہ حنیفا،
اب امتن کا ایک اور معنی بھی ہے، میں نے کہا تھا 2 بیان کروں گا، لیکن مجھے لگا کہ ایک ہی کافی ہے، میرا مدعا پورا ہو گیا، میرا مقصد پورا ہو گیا۔ البتہ میں ایک اشارہ مختصر سا کر دیتا ہوں، وہ اشارہ جو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ارشاد فرمایا تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ بھی چاہیں تو امت بن سکتے ہو، آپ بھی چاہو تو امت بن سکتے ہو۔ امت کیا مادہ ہے؟ حمزہ میم میم، یا آپ کی زبان میں الف میم میم، امام امت، امت امام ائمہ، کسی کا امام بننا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ایک دن حضرت معاذ بن جبل کے بارے میں کہا ان معاذا امہ، یہ حضور کا معاذ جو ہے نا یہ بھی پوری امت ہے، حضور کا معاذ بھی پوری امت ہے۔ فروا بن نوفل پاس بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے عبداللہ ابن مسعود آپ نے غلط کہا ہے، یہ شان تو قرآن حکیم نے کہی ہے کہ صرف ابراہیم علیہ السلام کی ہے، ان ابراہیم کان امتن، یہ شان تو صرف ابراہیم علیہ السلام کی ہے، آپ نے کہہ دیا کہ یہ معاذ بھی امت ہے۔ اس موقع پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرمانے لگے تمہیں پتہ ہے کہ امت کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے پوچھا امت کسے کہتے ہیں؟ میں کل مبلغ الخیر، ہر نیکی کے حکم دینے والے کو امہ کہتے ہیں۔ تو معاذ ابن جبل یہ تو بہت بڑا فقیہ ہے، یہ فقہاء صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، تو یہ بہت بڑے فقیہ ہیں، یعنی یہ خیر کی ترغیب دیتے ہیں، خیر کا حکم جاری کرتے ہیں۔ اس معنی کے اعتبار سے میں کہوں گا کہ صحابی رسول نے فتویٰ ارشاد کیا ہے جو بھی خیر کا پیغام آگے پہنچاتا ہے وہ اپنے مقام پر امام ہی تو ہوتا ہے، وہ اپنے مقام پر امت ہی تو ہوتا ہے۔ مختصر اشارہ کرنے کے بعد آئیے ہم آگے بڑھ جانا چاہیں گے۔ فرمایا قانتاً، بہت اطاعت گزار تھے، حنیفاً، ہر غلط چیز سے بچنے والے تھے۔ قانتاً اور حنیفاً میں کیا فرق ہوگا؟ قانتاً اور حنیفاً میں کیا فرق ہوگا؟ کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو درجے میں مثبت ہوتے ہیں، کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو درجے میں منفی اثرات رکھتے ہیں۔ مثلا نماز پڑھی، یہ ایک مثبت کام ہے، نور خدا ملے گا۔ روزہ رکھا، یہ ایک مثبت کام ہے، اللہ کی رحمت ملے گی۔ حج کیا، یہ ایک مثبت پہلو رکھنے والا عمل ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کی بخشش عطا فرمائے گا۔ تصویر نمبر 1۔ حنیفاً کسے کہیں گے؟ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کے نتائج منفی ہوتے ہیں، مثلا جھوٹ بولا، بھائی نتیجہ اس کا منفی ہے، دوزخ۔ چوری کی، نتیجہ اس کا منفی ہے، یعنی دوزخ۔ گالی نکال دی، نتیجہ اس کا منفی ہے، دوزخ۔ بس مختصر سمجھیے، ہر گناہ بولنا تو میرا مطلب اس وقت نہیں ہے۔ تو کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کے نتائج مثبت ہوتے ہیں، یعنی جنت۔ کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کے نتائج منفی ہوتے ہیں، یعنی دوزخ۔ تو جو ایسے کام کرے جن کا نتیجہ جنت بنے اسے قانت کہتے ہیں، اور جو ایسے کام کرے، جو ایسے کاموں سے بچے جن کاموں کی وجہ سے دوزخ ملتی ہے وہ ان سے بچے، تو گندے کاموں سے بچنے والے کو حنیف کہتے ہیں۔ ارشاد گرامی ہوا ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا، ابراہیم علیہ السلام کی شان یہ تھی وہ ہر ایسا اچھا عمل کرتے تھے جس کا نتیجہ جنت بن جاتی ہے، اور ہر گندے کام سے بچتے تھے جس کا نتیجہ دوزخ بن جاتی ہے۔ یہ تیسری خوبی قرآن حکیم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیان فرمائی۔ میں رک کر کے تو اپنے لیے ایک سبق نکالنا چاہوں گا۔ میں نے لوگوں کو دیکھا، میں نے اپنی کم عمر میں لوگوں کو یوں کرتے ہوئے دیکھا۔ اللہ نے کسی بندے کے نصیبے میں نیکی اور خیر رکھی، وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ روزے رکھتے ہیں، وہ شاید زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، لیکن میں نے انہیں پایا کہ وہ اپنے طور پر شراب بھی پی لیتے ہیں، وہ اپنے مقام پر جوا بھی کھیل لیتے ہیں، وہ اپنے مقام پر حرام رزق میں ہاتھ بھی مار لیتے ہیں، یعنی نمازیں پوری پڑھتے ہیں، روزے پورے رکھتے ہیں، حج ہر سال پہنچے ہوتے ہیں، زکاتیں ادا کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ گند میں بھی ہاتھ مارتے رہتے ہیں۔ اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں میں نے یوں کرتے ہوئے دیکھا، وہ جھوٹ تو نہیں بولتے، کہتے یار میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، گناہ سے تو بچے۔ وہ کہتے ہیں میں نے کبھی زنا نہیں کیا، گناہ سے تو بچے۔ وہ کہتے ہیں جی میں نے کبھی شراب نہیں پی، یعنی جھوٹ بھی نہیں بولا، شراب بھی نہیں پی، زنا بھی نہیں کیا، چوری بھی نہیں کی، گناہوں سے تو بچے، لیکن انہیں مسجد کا راستہ نہیں آتا ہے۔ ایسے لوگ بھی میں نے پائے، گناہوں سے بچتے ہیں، شرابیں نہیں پیتے، لیکن انہیں مسجد کا راستہ
نظر نہیں آتا ہے۔ آئیے ہم سبق سمجھیں۔ کچھ وہ ہیں جنہیں اطاعت ملی لیکن گناہوں سے بچنا نہ مل سکا، کچھ وہ ہیں جو گناہوں سے بچتے ہیں لیکن مسجد کا راستہ نہ مل سکا۔ رب کائنات نے کہا کامل یہ بھی نہیں، کامل یہ بھی نہیں، تو میرے مولا کامل کون ہے؟ میں جو ابراہیم کی سنت پر ہے، اور وہ کیا ہے؟ میں کہ اچھے اعمال بھی کرنے ہیں اور جن سے دوزخ ملتی ہے ان سے بچنا بھی ہے۔ اگر اس مقام پر آؤ گے تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ اس بندے کی تعریف فرما رہا ہوتا ہے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا۔ ہر اچھے عمل کا دروازہ کھٹکھٹانا اور ہر برے عمل کے کانٹوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ مل جائے تو اس کا نام ہے بندگی۔ صرف نماز کا نام بندگی نہیں ہے، صرف نماز بندگی نہیں، اور بہت کچھ باقی ہے، ملے گا تو جا کر بندگی بنے گی۔ یا پھر صرف شراب چھوڑنے کا نام بندگی نہیں ہے، صرف زنا نہ کرنے کا نام بندگی نہیں ہے، صرف چوری نہ کرنے کا نام بندگی نہیں ہے۔ میں سادے سے لفظوں میں کہہ دوں، بچے کا کھلونا بھی ہو نا تو اس کے اندر بھی 50 پرزے ملتے ہیں تو ایک کھلونا بنتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کسی موقع پر کہا تھا، جباری ہو، قہاری ہو، قدوسی ہو، جبروت، یہ 4 عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان۔ انہوں نے تو کلی طور پر یہ عنوان قائم کیا نا، اور میں آپ سے یوں کہہ دیتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت نے جو کچھ بھی دیا وہ سارا جب تک جسم میں سمو نہ لیا جائے اس وقت تک کوئی بندہ مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو کمال کے لیے نماز کا پرزہ بھی ضروری ہے، ایمان میں کمال کے لیے روزے کا پرزہ بھی ضروری ہے، نماز میں کمال کے لیے زنا سے بچنے والا پرزہ بھی ضروری ہے۔ جیسے سائیکل کا ہر پرزہ، گاڑی کا ہر پرزہ گاڑی کے وجود کو کمال دیتا ہے، ایسے ہی بندہ مومن کا ہر عمل صالح اس کے ایمان کو کمال دیتا ہے، اور ہر اس کے گندے عمل سے بچنا اللہ تعالیٰ کے نور کا حقدار بنا دیتا ہے۔ ارشاد گرامی ہوا، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ بالکل نہیں، بالکل نہیں، نہیں۔ قرآن حکیم نے کوئی ہاتھ ہلا دیا بڑا سارا، نہیں، ابراہیم مشرکین میں سے نہیں تھے، نہیں تھے وہ مشرکین میں سے۔ غلط سمجھا ہے کسی نے کہ ابراہیم کا والد مشرک تھا، قرآن حکیم نے کہا نہیں، وہ مشرکین میں سے تھے ہی نہیں۔ یہ بحث میں 13ویں سپارے میں کر کے آ چکا ہوں، اس آیت کی تفسیر جا کر پڑھ لیجئے یا سن لیجئے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی ربنا اغفر لی ولوالدی۔ 2 3 4 5 جملوں میں ایک بار اجمال سے میں دہرا دیتا ہوں۔ قرآن حکیم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کو لفظ اب کہہ کر استعمال کیا، یعنی تھا ابراہیم علیہ السلام کا چچا، قرآن حکیم نے وہاں لفظ اب بولا، یا جسے ہم ابا کہتے ہیں عربی زبان میں اب، لفظ اب بولا، فرمایا جو ابراہیم علیہ السلام کا اب تھا یعنی چچا وہ کافر تھا۔ قرآن حکیم ہی نے کہا جہاں تک ان کے والد اور والدہ کا معاملہ ہے تو وہ کافر نہیں تھے، وہ جنتی تھے، مسلمان تھے۔ اور اس لیے تو جہاں چچا مراد تھا، علامہ قرطبی کا بیان، سید علامہ اسماعیل حقی کا بیان میں کہہ چکا ہوں، جہاں چچا مراد تھا وہاں لفظ اب استعمال کیا، جہاں حقیقی باپ اور ماں مراد تھے وہاں اب استعمال نہ کیا، والدیہ استعمال کیا۔ والد حقیقی باپ کو کہا جاتا ہے۔ الغرض یہ چونکہ ایک انتہائی تیز ترین اشارہ تھا، تفصیلی ترین کلام اس پر میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ ہم اہل سنہ و جماعہ کا ایمان اور نظریہ اور عقیدہ یہ ہے ہر نبی پاک پشتوں سے پاک پشتوں میں منتقل ہوا کرتا ہے۔ کسی نبی کا باپ کافر نہیں ہوتا، کسی نبی کی ماں کافر نہیں ہوتی۔ اگر کسی نبی کا بھی باپ اور ماں کافر نہیں ہوتی تو جاننا چاہیے کہ رسول پاک علیہ السلام کے والد بھی کافر نہیں تھے، ان کی والدہ بھی کافر نہیں تھی۔ اس پر اپنے مقام پر تفسیر میں کئی بار آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں۔ آئیے وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اپنے عقائد کی نظریات کی چلتے چلتے لگے ہاتھوں اصلاح کیا کیجئے۔ آپ ہی کے ماحول میں رہتے ہیں ایسے لوگ جو اس طرح کا شور ڈالتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا والد کافر تھا، نعوذ باللہ العزیز، مشرک تھا، اعوذ باللہ العزیز۔ جاننا چاہیے جہاں والد مراد تھا قرآن نے لفظ والد ہی بولا ہے، اور والد کے لیے بخشش طلب کی جا رہی ہے اور کافروں کے لیے بخشش طلب نہیں کی جا سکتی ہے۔ ارشاد گرامی ہوا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بڑے شکر گزار بندے تھے، اللہ کی نعمتوں کا بڑا شکر ادا کرنے والے تھے، بڑا شکر ادا کرنے والے تھے۔ ایک بات میں پہلے آپ کو بیان کر چکا ہوں کسی زمانے میں، کم از کم 9 سال پہلے، کہ آپ کی اللہ کی نعمت کی شکریوں میں ایک چیز یہ تھی کہ جس کا مال تھا اسی کے نام پر بہت خرچ کیا کرتے تھے، مہمان نواز بہت تھے،
ایک بار آپ کھانا پکا کر دسترخوان پر لگا کر دروازے میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے، شاید کوئی بندہ گزرے مسافر تو اسے اپنے دسترخوان پر بٹھا کر میں کھانا کھلاؤں۔ آج جب ایک بندہ گزرا تو بلایا اور بلا کر کہا میرے ساتھ کھانا کھانا چاہو گے؟ اس نے کہا کھاؤں گا لیکن ہوں میں کافر۔ ابراہیم علیہ السلام کے دل پر بوجھ آیا، فرمایا کہ بس بوجھ آیا کچھ، فوراً وہی نازل ہو گئی، ابراہیم کھلا دے، ہم بھی تو زمانوں سے کھلا ہی رہے ہیں نا، کافر ہے ہم بھی تو کھلا ہی رہے ہیں نا زمانوں سے، کھلا دے۔ ایک وہ تھی جو میں نے آپ کو پہلے کہی، لیکن آج کی تازہ روایت میں آپ کی خدمت میں یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ آج جو مہمان آپ کے پاس پہنچا تھا تو اس نے کہا تھا کہ ابراہیم میں کھانا تو کھا لوں لیکن میرے جسم پر کوڑ کا مرض ہے، تو آپ بتاؤ میرے ساتھ مل کر کھانا کھانا پسند کرو گے؟ آپ نے فرمایا کہ پسند ہی نہیں، اب مجھ پر لازم ہو چکا ہے کہ میں تیرے ساتھ مل کر کھانا کھاؤں۔ اس نے کہا لازم کیوں ہو چکا؟ یہ راز آپ کو نہیں سمجھ آئے گا، اللہ سمجھ دے دے تو کمال ہے۔ اس نے کہا لازم کیوں ہو چکا آپ پر؟ میں نے کہا میں کوڑ والا ہوں، آپ نے کہا اب تو میں کھانا لازمی کھاؤں گا تیرے ساتھ، کیوں لازم ہو گیا آپ پر؟ میں اس لیے کہ تجھے جو کوڑ کا مرض ملا ہے نا تو یقیناً اللہ کا کوئی برگزیدہ ہوگا تبھی تجھ پر یہ آزمائش آئی ہے۔ ہر ایک پر آزمائش آتی ہی کہاں ہے، ہر ایک کو اللہ آزماتا ہی کہاں ہے؟ یہ تجھ پر اتنی بڑی مصیبت آئی ہے نا، یہ حدیث پاک کا بیان میں آپ کی خدمت میں لاؤں، کئی دلوں کو سہارا مل جائے گا، کئی دلوں کو سہارا مل جائے گا۔ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسا ہوتا ہے کبھی کہ اللہ تعالیٰ کسی اپنے بندے کو ایک اونچا مقام دینا چاہتا ہے، یہ حدیث مسلم شریف کی ہے۔ اللہ اپنے بندوں میں سے کسی بندے کو اونچا مقام دینا چاہتا ہے لیکن اس میں اتنی پرواز ہی نہیں ہوتی کہ وہاں تک پہنچ سکے، اس میں اتنی ہمت ہی نہیں ہوتی کہ وہاں تک پہنچ سکے۔ اب اللہ اس کے لیے کیا بندوبست فرماتا ہے؟ اللہ اسے کوئی نہ کوئی مصیبت، پریشانی، بیماری، آزمائش میں ڈال دیتا ہے، پھر خود ہی اسے صبر دیتا ہے۔ جب بندہ صبر کرتا ہے تو صبر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے وہ مقام رفیع عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ آزمائشیں یہ ہر بندے کا مقدر نہیں ہے، یہ آزمائشیں ہر بندے کا مقدر نہیں ہے۔ یوں کہہ لو کہ جتنا اونچا مقام اتنی اونچی آزمائش، مثال سامنے لاؤ، یہ کربلا کے دولہا کو دیکھا جا سکتا ہے، مرشد حسین کو دیکھا جا سکتا ہے۔ جتنا اونچا مقام اللہ پاک نے اتنی ہی بڑی آزمائش عطا فرما دی۔ حال یہ ہے کہ سر تن سے جدا ہو گیا، نیزے پر چڑھ گیا، لیکن ابھی بھی اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے، مقام اتنا اونچا ہے، لیکن رب کائنات چاہتا تو سر نہ بھی تو کٹتا نا، اللہ چاہتا تو خون نہ بھی تو گرتا نا، لیکن وہ رسول اللہ اعلان فرما کے بھئی میرے بیٹے حسین ایسا ہوگا، میرے بیٹے حسین ایسا ہوگا، تبھی تو مصطفیٰ کریم تھپکیاں دیتے رہے، ہی حسن۔ حدیث آپ کو یاد آ گئی ہوگی، دونوں بھائیوں کی کشتی ہو رہی تھی نا، کشتی ہو رہی تھی دونوں بھائیوں کی، تو حضور حسن سے کہیں بڑے بھائی سے، ہی شاباش شاباش، اٹھ ہمت کر۔ خاتون جنت نے ابا جی ایک وہ بڑا ہے اور اوپر سے آپ اسے ہی کہہ رہے ہیں ہمت کر ہمت کر۔ کہا بیٹی میں کیا کروں، میرے حسین کو جبریل کہنے آیا ہوا ہے، ہی حسین ہی حسین، حسین ہمت کر ہمت کر، جوان بن۔ اسے جبریل کہہ رہا تھا، میں نے کہا حسن کو کوئی بھی نہیں کہہ رہا، اسے میں کہہ دیتا ہوں ہی حسن ہی حسن۔ تو میرے بھائی میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ آزمائش جتنی اونچی مقام اتنا بڑا، مقام جتنا بڑا آزمائش بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے۔ حدیث سے حدیث جڑ رہی ہے، حضور نے فرمایا نہیں تھا تم میں سے میرے زیادہ قریب جتنا جتنا کوئی ہوتا جائے گا اتنی اتنی اس کی آزمائشیں زیادہ ہوتی چلی جائیں گے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ 4-5 باتیں ادھر سے گئیں، میں یہ بڑی امت تھے، بڑی عبادت، بڑی اطاعت کرتے تھے، گناہوں سے بچتے تھے، مشرکین شرک نہیں کرتے تھے، شکر کرتے تھے اللہ کی نعمتوں کا۔ 5 باتیں ادھر سے اٹھیں، 4 عطائیں ادھر سے برسیں۔ وَاجْتَبَاهُ، اللہ نے بھی انہیں منتخب کر لیا۔ بات سمجھاؤں ایک، میرا وقت پورا ہو گیا، مجھے کم از کم یہ آیت پوری کرنے کے لیے یا یہ عنوان پورا کرنے کے لیے 2-3-4 منٹ چاہیے، اگر خوشی سے آپ کی اجازت ہو جائے تو۔ اب اتنا تو ہم پرانے ہو گئے کہ 2-4 منٹ کی اجازت ہو جایا کرے۔ بات سمجھیے، منتخب کر لیا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو، لیکن کب؟ نبی تھے، ازل ہی سے منتخب تھے، لیکن جو تصویر قرآن نے سامنے کی، ہمیں تو ادھر دیکھنا ہے نا، دنیا میں ہمیں تو ادھر دیکھنا ہے نا۔ فرمایا ہم نے منتخب کر لیا ہے، مقام خلت، دوستی کے مقام پر فائز ہو گئے، اللہ کی دوستی کے مقام پر فائز ہو گئے، تھے پہلے بھی، لیکن سمجھا رہا ہوں کہ دنیا میں احکام جو بولے جاتے ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے جو الفاظ اترے ہیں، مقام خلت پر پہلے بھی تھے،
مقام دوستی پر پہلے بھی تھے، لیکن قرآن حکیم نے کہا یہ منتخب ہو گئے. انہوں نے 5 کام جو کیے تھے، 5 کام جو کیے تھے، بڑی بندگی کرتے تھے، بڑی اطاعت کرتے تھے، بڑے گناہوں سے بچتے تھے، گناہ کرتے ہی نہیں تھے، شرک کرتے ہی نہیں تھے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے تھے. 5 کمال تھے ان کے وجود میں، اللہ نے منتخب کر لیا مقام دوستی کے لیے. تو دوستی کے مقام پر فائز ہونے کے لیے سمجھے، دوستی کے مقام پر فائز ہونے کے لیے سمجھے قرآن حکیم نے کیا شرائط لگائی ہیں مقام دوستی پر. اور دوستی کو عربی زبان میں ولایت کہتے ہیں، دوستی کو عربی زبان میں ولایت کہتے ہیں. مقام ولایت پر وہ بندہ منتخب ہوگا جو عبادت ہی نہیں کرے گا بلکہ عبادت کرنے میں ایک امت کے برابر عبادت کرے گا. سبحان اللہ. وہ صرف 5 نہیں پڑھے گا، وہ 7 اور بھی بڑا کچھ کرتا ہے. جسے مقام ولایت کہتے ہیں وہ صرف 5 پڑھنے والا نہیں ہوتا، اسے 5 کے ساتھ کچھ اور بھی، تہجد بھی، اشراق بھی، چاشت بھی، اوابین بھی، سارا دن 10 تسبیحاں بھی، 6 سپارے تلاوت بھی، تاکہ ذرا کام زیادہ ہو جائے. تو جو عبادت میں بہت آگے نکل جائے گا مقام ولایت کے لیے وہ منتخب ہوتا ہے. تو جو 5 بھی نہ پڑھے، ظالموں، سنیوں، ظالموں، جو 5 بھی نہ پڑھے، تم نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کہا ہوا ہے یہ ہمارے پیر صاحب ہوتے ہیں، یا تم گمراہ ہو چکے ہو. میرے بھائی، قرآن حکیم کے صاف صاف خلاف چل رہے ہو. جو ایک نماز نہ پڑھے تم کہتے ہو یہ ولی کامل ہے. قرآن کہے نہیں، ولی کامل وہ نہیں ہوتا جو ایک بھی نہ پڑھے. 5 تو پڑھے، 5 پڑھنے سے آگے اور بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. تمہیں بڑا مشکل لگا یہ پیغام، لیکن میں کیا کروں. جو گناہوں سے بچے پھر مقام دوستی کے لیے منتخب ہوتا ہے. ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہو جو شراب بھی پیے، جو کتوں کا ناچ اور لڑائیاں کروائیں، انہیں تم ولی سمجھتے ہو. یہ تمہاری گمراہی ہے میرے بھائی. میں اپنا بول بول کر اپنی امانت کا بوجھ اتار چکا. نہیں پسند تو نہ صحیح میرے بھائی. قرآن حکیم ولایت کی نشانی بیان کرتا ہے. ولی کے وجود میں قرآن کے ہر حکم پر عمل کا نور ہوتا ہے. ولی کے وجود میں سنت شریفہ پر عمل کرنے کا نور ہوتا ہے. آپ کو یاد ہونا چاہیے جب میں نے یہ آیت آپ کو سنائی تھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے میں نے اکابرین امت کے 100 کے لگ بھگ حوالہ جات پیش کیے تھے. جس بندے کے وجود میں سنت کا عمل اور تابعداری نہیں ہے، ابھی وہ ابتدائی راہ میں ہے. مقام وہ خلت، مقام ولایت ابھی بہت اونچا ہے. جس بندے میں نماز کا نور نہیں ہے، اللہ کی بندگی کا نور نہیں ہے، تم کتنے نادان ہو. ایک خیال تمہارا ہے ولی کون ہوتا ہے، ایک بات اللہ کی ہے کہ ولی کون ہوتا ہے. بتاؤ تمہارے خیال والا جو ہے وہ ولی ٹھہرے گا یا جسے اللہ کہے وہ ولی ٹھہرے گا؟ کبھی تو ہدایت پا جاؤ، کبھی تو سمجھ جاؤ، کبھی تو ان جاہل پیروں سے جان چھڑا لو اپنی، جنہوں نے مسلک کو بدنام کیا ہوا ہے، جنہوں نے مذہب کو بدنام کیا ہوا ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو اور محراب والوں کو لوگوں کے سامنے تماشا بنایا ہوا ہے اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ملاؤں کا جہاں اور ہے، ہمارا جہاں اور. سچ کہتے ہیں، مذہب کے خلاف چلنے والے کا جہاں دوزخ ہے. سچ ہی تو کہتے ہیں. اور یہ ملا غریب جو بات بھی کرتے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی کرتے ہیں. اللہ کرے کہ ان کا مقام بھی حضور کے جدھر آقا ہو یہ غلام اور نوکر ادھر ہی ہو. یہ چند تلخ جملے آپ کو ضرور لگے ہوں گے، لیکن یہ حقیقت کے نور سے خالی نہیں ہے میرے بھائی. پلٹیے واپس. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اور ان ایسی اکابر امت نے ارشاد فرمایا کہ کم از کم مرشد اسے ٹھہراؤ جو عالم ہو، علم پر عمل کرنے والا ہو، اس کے وجود میں حضور کی سنتوں کی خوشبو محسوس کی جائے، جس کو دیکھو تو دور رسالت میں آپ یاد آ جائے. کم از کم ایسا تو ہونا چاہیے. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد اشتباہ، اللہ نے منتخب کر لیا ابراہیم علیہ السلام کو. وہداہ الی صراط مستقیم. ایک اور سبق آ گیا، میں کیا کروں، اور انہیں سیدھے راستہ کی ہدایت دے دی. تو جو اس سے پہلے تھا تو وہ بھی تو سیدھا ہی راستہ تھا. یعنی جو اب انعامات بیان ہو رہے ہیں تو کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ کیا تو ہم نے انعام میں انہیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دی. تو جو پہلے تھا ان کی محنت وہ بھی تو سیدھا ہی راستہ تھا. یعنی ان کے بارے میں یہ کہنا کہ بڑے عبادت گزار تھے، یہ سیدھا راستہ ہی تو تھا. یہ کہنا کہ بڑے اطاعت گزار تھے، یہ سیدھا راستہ ہی تو تھا. تو ان کی طرف سے محنتیں وہ عبادت تھیں تو سیدھا راستہ ہی تو تھا. جب انعام کا تذکرہ ہوا تو فرمایا کہ ہم نے ایک انعام یہ دیا کہ سیدھا راستہ دے دیا. جو پہلے تھا وہ بھی سیدھا راستہ، جو بعد میں بطور انعام دیا گیا وہ بھی سیدھا راستہ. سمجھنا چاہیے. راز ہے،
سمجھنا چاہیے راز ہے. ایک غلط مثال کہوں تو آپ کے لیے سمجھنا جلدی آسان ہو جائے گا. کچھ لوگ ہوتے ہیں سالانہ نمازی, مانا سمجھ آ گیا؟ وہ شب برات میں نظر آئیں گے, خوش ہو جاتے ہیں, ایک رات کی عبادت 84 سال سے بہتر ہے, اب 2-4 دن چھٹی کر بھی لے تو خیر. وہ پچھلے زمانوں میں عبادت ہوئی, اگلے زمانے رہ گئے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں زندگی کے آخری حصوں میں پہنچے تو روزہ, نماز, چاش, تہجد, لیکن جوانی ساری بربادی کی. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کا ماضی عبادت کے نور سے خالی, کچھ لوگ ایسے جن کا مستقبل عبادت کے نور سے خالی. رب کائنات نے کہا میرا تو وہ ہوگا, میرا تو وہ ہوگا. کون؟ جس کی تصویر ابراہیم کا وجود پیش کر رہا ہے. کیا وہ کرتے بھی کیا تھے؟ عبادت. اللہ نے نتیجے میں انہیں انعام بھی کیا دیا؟ عبادت. یعنی ان کی زندگی میں ماضی میں نظر ڈالو تو نور خداوندی ہی نظر آئے, ان کے مستقبل میں نظر ڈالو تو نور خداوندی ہی نظر آئے. ارشاد گرامی ہوا وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً. اب سمجھیے انعام, ابراہیم پیارے اتنی محنتیں ہم نے دنیا میں انہیں حسنہ عطا فرما دی. بھئی میرا خیال ہے کہ میں یہاں سے سبق آگے بڑھاؤں گا, کیونکہ اس پر مجھے مزید چند منٹ چاہیے. میں آپ کو زیادہ دیر تک یہاں رکنا نہیں چاہوں گا. میں آئندہ اس پر مجھے, جب میں آج 2 منٹ لیٹ ہوا ہوں یہاں پہنچتے پہنچتے, اور اللہ کا شکر جماعت کے ٹائم پہنچ تو گیا, وہ 2 منٹ لیٹ ہوا ہوں. آخری کتاب میرے جو ہاتھوں میں تھی وہ علامہ قرطبی کی الجامع لاحکام القرآن تھی. وہ میں نے کھولی تو میں کافی سارا ناچ سا گیا اس آیت کی تفسیر پڑھتے ہوئے. میں انشاءاللہ چاہتا ہوں کہ میں قرطبی کا بیان آپ کی خدمت میں باقاعدہ عنوان بنا کر پیش کروں. میرا دل تھا کہ اگلی بار سورۃ نحل ختم ہو جائے, لیکن لگتا نہیں ہے کہ ختم ہو جائے گی. اگر ہمارا داؤ لگتا ہوا, میں آپ کو پہلے بتا دوں, اگلی نشست میں اگر ہمارا داؤ لگتا ہوا تو آپ احتیاطاً 10 منٹ ذرا زیادہ لے آئیے گا. سورۃ نحل ختم کر لیں گے تو پھر سورۃ کہف اگلے عنوان میں شروع کر لیں گے. اور اگر ہم نے محسوس کیا کہ 10 منٹوں میں گزارا نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ 2 نشستوں میں ختم کر لیں گے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر. وآخر دعوانا الحمدللہ.